نے کہا کہ بھائی میری جو وائف ہے نا اس نے اسکالر کا بیان سنا ہے، وہ جو مشہور اسکالر ہے کا بیان سنا ہے اور کہا ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے کھلا کا حق دیا ہے، میں کورٹ سے جب چاہوں کھلا لے سکتی ہوں، اگرچہ بلا وجہ کھلا لینا انہوں نے کہا ناجائز ہے مگر کھلا لیں گی تو ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسے بندے کی مجھے کال آئی جس کی وائف جو ہے وہ انجینئر صاحب کے لیکچر سنا کرتی تھی، اور اس نے یہ لیکچر سن کے، جیسا کہ انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ عورتوں کو بھی حق ہے وہ خلا لے سکتی ہیں عدالت سے، جس طرح مردوں کو حق ہے طلاق دینے کا، اسی طرح عورتوں کو بھی حق ہے وہ خلا لے سکتی ہیں۔ تو یہ لیکچر انجینئر صاحب کا سن کے میری وائف نے میرے سے خلا کا مطالبہ کیا اور اس نے کورٹ سے خلا لے لیا۔ اس کے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے، ایک کیس ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کیس ہیں جو انجینئر صاحب کی وجہ سے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے رپلائی مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب نہ تو عالم دین ہیں اور نہ ہی اسکالر ہیں جن سے مسائل پوچھے جائیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے جو بات لبرل اور سیکولر لوگ کرتے ہیں وہی بات انجینئر صاحب کرتے ہیں، یعنی جو حق اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، اسلام نے مردوں کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتے ہیں عورتوں کو، انجینئر صاحب وہ حق عورتوں کو بھی دے رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی حق ہے جب عورتیں چاہیں وہ خلا لے سکتی ہیں، وہ مرد سے علیحدہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ میرے پاس ایک ملک سے فون آیا، میں نے کہا کہ بھائی میری جو وائف ہے نا اس نے اسکالر کا بیان سنا ہے، وہ جو مشہور اسکالر ہے کا بیان سنا ہے اور کہا ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے خلا کا حق دیا ہے، میں کورٹ سے جب چاہوں خلا لے سکتی ہوں، اگرچہ بلا وجہ خلا لینا انہوں نے کہا ناجائز ہے مگر خلا لیں گی تو ہو جائے گا۔ یہ تکلف کر دیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے لیکن خلا لے گی تو کیا ہوگا، ہو جائے گا۔ تو میں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی۔ ان کی بیوی کا یہ بیان ہے، پہلے تو اس کا یہ بیان ہے کہ میرے 5 بچے ہیں اور اب میری وائف کینیڈا میں کورٹ سے طلاق لے رہی ہیں، اور انہوں نے فلاں اسکالر کا بیان سنا ہے، اس نے کہا ہے کہ مشکات پر اور فلانے پر اور ڈمکانے پر اتنی حدیثیں ہیں۔ تو مفتی صاحب کیا یہ درست، آپ کیا کوئی ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کوئی ایسے بات کی، میں نے کہا جی بتائیے، آپ کے شوہر آپ کا بیسک نان نفقہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں بے تحاشا مارتے پیٹتے ہوں بلا وجہ ٹارچر کر کے رکھنا؟ نہیں جی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں کورٹ میں خلا فائل کر رہی ہیں؟ کہ نہیں میرا رائٹ ہے، میں نہیں رہنا چاہتی۔ اچھا خاتون ایک نمبر، اپنے شوہر پہ جھوٹا الزام، یہ کمال کی بات ہے، کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا، یہ میں ان کو، ورنہ خواتین آج کل کورٹ میں جا کے نا وکیل نے شوہر کے ظلموں کی ایک داستان کمپوز کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر بات کلیئر کرتا جاؤں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر مرد ہے اس نے بغیر کسی وجہ سے عورت کو طلاق دے دی ہے، یعنی اس کی عورت بالکل ٹھیک ہے، اس نے بغیر کسی وجہ سے طلاق دی، تو وہ بندہ جو ہے وہ گنہگار۔ جو بھی عورت ہے اپنے مرد سے علیحدگی چاہتی ہے، اس کا جو خاوند ہے وہ نان نفقہ جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، تو وہ عورت پھر بھی علیحدگی چاہتی ہے، تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح بہت سخت وعید ہے ایسی عورتوں کے لیے جو جان بوجھ کر جو ہے وہ خلا لیتی ہیں۔ دوسری بات دوستو یہ رہی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو بات کرتے ہیں کہ عورتیں جب چاہیں وہ خلا لے سکتی ہیں، ان کا رائٹ ہے، تو بات اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اگر عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یعنی مرد اس کے اوپر جبر کرتا ہے، کسی بھی قسم کی تنگی اس کے اوپر آتی ہے، یعنی اس کا نان نفقہ یہ پورا نہیں کر رہا، یا اس حوالے سے کوئی اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو عورت کو رائٹ ہے کہ وہ عدالت سے خلا لے سکتی ہے، وہ یہ نہیں کہ ساری زندگی اس کے نکاح میں رہے۔ میرے دوستوں بہت سی روایت ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی عورتیں بھی آتی تھیں جنہوں نے اپنے خاوند سے علیحدگی کا اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علیحدگی کروا دی۔ تو اسی طرح اگر کسی عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو اس کا خاوند اس کے اوپر ظلم جبر کرتا ہے، اس کا نان نفقہ پورا نہیں کرتا، تو اس حوالے سے وہ خلا لے سکتی ہے۔ انجینئر صاحب کا قطعاً یہ نہیں کہنا کہ عورتیں جو وہ خلا لینا شروع کر دیں بغیر کسی وجہ سے، ایسی بات انجینئر صاحب نے بالکل نہیں کی۔ انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عورت کے اوپر اگر ظلم کیا جاتا ہے، اس کے اوپر زیادتی ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے، عورت کا رائٹ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے عدالت سے۔ دوستو یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ تمام روایتوں کو عوام الناس کے سامنے نہیں رکھتے، وہ ایک طرف کی جو روایتیں ہیں ان کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر ان سے رزلٹ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور جب دوسری روایتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں یا عوام الناس کے سامنے لائی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ روایتوں کو صحیح پیش نہیں کر رہا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو روایتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، یعنی انجینئر صاحب جو روایتیں پیش کر رہے ہیں حدیثیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان روایتوں کا مفہوم جو ہے وہ انجینئر صاحب بیان صحیح نہیں کر رہے۔ دوستوں اسلام میں اگر کسی مسائل کے اوپر تمام جتنے بھی حدیثیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک طرف کی روایتیں لی جائیں، طرف کی روایتیں جو ہے چھوڑ دیں۔
ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ان روایتوں کا کیا کریں گے جن روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو خلا دلوا دیا تھا جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ہمارے جو شوہر ہیں ہمارے خاوند ہیں وہ بدصورت ہیں، ان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، اس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ علیحدگی ہو گئی تھی۔ دوستوں وہ تمام جتنی بھی روایات تھی وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ہیں ان کے اوپر بات کی تھی، ان کو سامنے رکھا تھا عوام الناس کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی عورتیں بھی آتی تھی جنہوں نے صرف اور صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا شوہر جو ہے اس کا رنگ کالا ہے، وہ بدصورت ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کی وجہ سے ان کے درمیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کروا دیا تھا، علیحدگی کروا دی۔ دوسری بات دوستو یہ رہے گی کہ واحد اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ دوستو چاہے کوئی مرد ہے یا چاہے کوئی عورت، وہ اس ٹائم تک ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز رہ سکتے ہیں جب ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جب ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا اس ٹائم وہ جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ دوستو چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، دنیا میں تو وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کیسے بچ سکتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ اسی طرح میرے دوستوں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جتنی بھی روایات ہیں یا احادیث ہیں ان کو سامنے رکھ کر نتیجہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔